رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ انعام کا رکوع نمبر 14 اور 8ویں پارے کا پہلا رکوع پیش کروں گا، اور حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ اور اگر، اَنَّنَا بے شک ہم، نزلنا نازل کرتے، الیہم الملائکہ ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمْ کلمہ یکلم تکلیماً کلام کرنا، قرآن میں آتا ہے نا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ اور مردے ان سے کلام کرتے، موتا میت کی جمع ہے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم جمع کر دیتے ان پر، کل شیء ہر چیز، قبلا سامنے، قبل کہتے ہیں فرنٹ کو، دبر کہتے ہیں بیک کو، سامنے اور پیچھے، دبر کا معنی پیچھے اور قبل کا معنی سامنے۔ ہم ان پر ہر چیز ان کے سامنے لے آتے، ما کانوا لیؤمنوا تو یہ ایسے تھے ہی نہیں، لیؤمنوا کہ یہ ایمان لاتے، الا ان یشاء اللہ الا یہ کہ اللہ ہی چاہے، اگر کسی کی تقدیر ہی اللہ بدل دے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لیکن ان میں سے اکثر لوگ، یجہلون جہالت سے کام لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اور اس طرح سے ہم نے بنایا ہے، اس طرح سے یعنی جو پہلے جس کا تذکرہ ہوا کہ اتنا کچھ دکھانے کے بعد بھی ایمان نہ لانا، تو اس طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے، لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن پیدا کیے ہیں، جو اتنے ہٹ دھرم ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاتے، تو ہر نبی کے لیے ایسے دشمن ہم نے اس طرح پیدا کیے ہیں۔ شیاطین الانس والجن جو انسانوں کے شیاطین بھی ہوتے ہیں اور جنات کے شیاطین بھی ہوتے ہیں، یعنی انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی ایسے ایسے شتونگڑے ہم نے پیدا کیے ہیں جو پیغمبر کے دشمن ہوتے ہیں اور اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض ان میں سے بعض کی طرف وحی کرتے ہیں، زخرف القول زخرفہ یزخرف مزخرفتاً اس کا معنی ہوتا ہے ملمہ سازی کرنا، جیسے سونے کا پانی کسی چیز پہ چڑھا دیا جائے تو خراب چیز بھی اچھی لگنے لگتی ہے، تو یہ جب اس کی نسبت قول کی طرف آتی ہے نا، بات کی طرف، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مزین بات، یعنی ایسی مزین جو ہو تو غلط لیکن آپ چکنی چپڑی کر کے اور گھما پھرا کے اس کو بڑا اچھا انداز میں پیش کرتے ہیں تو دیکھنے میں لگتی ہے بڑی زبردست بات کر رہا ہے یہ آدمی، تو اس کو زخرف القول کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی القول المزخرف وہ قول جس پہ گویا کہ خوشنما لیبل لگا دیے گئے ہوں، اچھے لیبل لگا دیے گئے ہوں، تو جس کا دیکھنے میں مطلب بڑا اچھا لگ رہا ہو لیکن حقیقت اس کی بہت خراب ہو، تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے چکنی چپڑی باتیں، اردو میں آپ اس کا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض ان میں سے بعض کی طرف وحی کرتے ہیں چکنی چپڑی باتوں کا، غرورا دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، باتوں کی وحی کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر تیرا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ یہ لوگ اس طرح نہ کرتے، ایسی چکنی چپڑی باتوں کی نہ ایک دوسرے کو وحی کرتے، نہ ایسے پروپیگنڈا کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ایسا یہ نہیں کرتے۔ فَذَرْهُمْ پس آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، وَمَا اور ان باتوں کو بھی یفترون جو یہ گھڑ رہے ہیں، فریا کئی بار یہ بتا چکا ہوں، جھوٹ گھڑنا، جو جھوٹ یہ گھڑ رہے ہیں ان کو اور ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں آپ۔ وَلِتَصْغَىٰ اور اس لیے بھی کہ تصغیٰ مائل ہو جائیں، صغی یصغیٰ کا معنی بھی مائل ہونا، اور اس لیے بھی تاکہ مائل ہو جائیں، تصغیٰ تضربو کی طرح ہے، یضربو یضربانی یضربون تضربو، تو یصغیو یصغیانی یصغیون تصغیو اس کو پڑھا جاتا ہے تصغیٰ، اور کیونکہ آگے افعدہ آ رہا ہے نا، افعدہ مؤنث ہے، جمع ہے تو جمع مؤنث ہوتی ہے، اس لیے تصغیٰ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ اور تاکہ مائل ہوں الیہ ان چکنی چپڑی باتوں کی طرف، کون مائل ہوں؟ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، تاکہ کا مطلب یہ لام عاقبت کے لیے ہے، انجام کے لیے، کئی بار میں یہ اس کو ڈیفائن کر چکا ہوں، ایک لام وہ ہوتا ہے جو ریزن بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہو، تو یہ مطلب نہیں ہے یہاں پہ،
بلکہ اس کا مطلب ہے یہ اس لیے کرتے ہیں جس کا انجام یہ ہوتا ہے. تو انجام کیا ہوتا ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ. یہ انجام والی میں نے بتایا نا کہ قرآن میں جو سورہ قصص میں ہے کہ فرعون نے موسیٰ کے تابوت کو نکالا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا, تاکہ وہ موسیٰ ان کا دشمن بن جائے. حالانکہ فرعون نے اس لیے نہیں نکالا تھا کہ یہ میرے دشمن بنے, لیکن چونکہ انجام یہ ہونا تھا اس لیے قرآن نے بیان کیا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا, جس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ اس کا دشمن بن جائے گا, یعنی موسیٰ علیہ السلام اس کے دشمن بن جائیں گے. تو انجام کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ لام استعمال ہوتی ہے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ, اور یہ ایک دوسرے کو وہی اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ ان کی طرف دل مائل ہوں ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, وَلِيَرْضَوْهُ, اور تاکہ یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگ یرضوہ ایسے کلام سے خوش بھی ہو جائیں, وَلِيَقْتَرِفُوا, اور پھر وہی کچھ کرنے لگیں ما ہم مقترفون, جو وہ لوگ کر رہے ہیں جو پہلے لوگ کر رہے ہیں, جو ان کے بڑے کر رہے ہیں, جو ان کو ایسی باتیں سکھا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اقترف یقترف, اقترافن کا معنی بھی کمانا, کسب کرنا, ارتکاب کرنا کسی چیز کا, تاکہ یہ بھی وہی کچھ ارتکاب کرنا شروع کر دیں جو وہ ارتکاب کر رہے ہیں, یعنی بھی ان کی باتوں میں آ کے وہی کچھ کرنا شروع کر دیں. افغیر اللہ, اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے افغیر اللہ, تو کیا اللہ کے علاوہ ابتغی میں تلاش کروں حکمن, کوئی حکم, کوئی فیصلہ کرنے والا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ, حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے. میں نے کہا تھا نا واو حال بیان کرنے کے لیے, کنڈیشن بیان کرنے کے لیے آتی ہے بعض دفعہ, تو جب یہ پورے جملے پر داخل ہوتی ہے نا تو یہ پورا حال یعنی کنڈیشن اکثر بیان کر رہی ہوتی ہے یہ واو. اب دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں, تو کیا میں پیروی کروں, تلاش کروں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سے میں فیصلہ کرواؤں, اس کو تلاش کروں کہ وہ فیصلہ کرے گا, حالانکہ اللہ نے تم پر کتاب کو نازل کیا ہے مفصلہ تفصیل کے ساتھ, ایک ایک چیز اس میں ڈیٹیل سے بیان کی ہے. والذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یعلمون, وہ جانتے ہیں, انہ منزل, کہ یہ کتاب نازل کردہ ہے, من ربک, تیرے رب کی طرف سے, بالحق, حق کے ساتھ. فلا تکونن, پس اے مخاطب تو ہرگز نہ ہو جا, من الممترین, شک کرنے والوں میں سے. وتمت کلمۃ ربک, تمت اصل میں تھا تمامت, ضربت کی طرح, اس کا معنی تمام ہونا, کمپلیٹ ہونا, مکمل ہونا, اور مکمل ہے تیرے رب کا کلمہ, یعنی کلمہ سے مراد کلام ہے, اللہ کا کلام یعنی قرآن, اور تیرے رب کا قرآن مکمل ہے, صدقاً, سچائی کے اعتبار سے بھی, وعدلاً, اور عدل کے اعتبار سے بھی, انصاف کے اعتبار سے بھی. تفسیر میں اس کا مفہوم انشاءاللہ بتاؤں گا. لا مبدل لکلماتہ, کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے, لکلماتہ, اس کے کلمات کے لیے, یعنی اللہ کا جو کلام ہے نا, اس کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ, اور وہ سننے والا ہے, العلیم, اور جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ, اور اگر تو اطاعت کرے گا, اطاع یطیع, اطوع یطوع کی طرح, کرم یکرم کی طرح, اگر تو اطاعت کرے گا, اکثر من فی الارض, جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان میں سے اکثریت کی, یضلوک, تو یہ تجھے گمراہ کر دیں گے, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. ان یتبعون, یہ نہیں اتباع کرتے, الا الظن, مگر گمان کی, محض گمان کے پیچھے چلتے ہیں. وَإِنْهُمْ, اور نہیں ہے یہ لوگ, الا, مگر, دیکھیں ان کے بعد جب الا آتا ہے نا تو ان کا معنی اگر نہیں ہوتا بلکہ نہیں ہوتا ہے, نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ان جو اف کے معنی میں ہے, اگر کے معنی میں ہے, اور ایک ان وہ ہوتا ہے جو نہیں کے معنی میں ہے. وَإِن, جو نہیں کے معنی میں اس کے بعد الا آ رہا ہوتا ہے. وَإِنْهُمْ الا, اور نہیں ہے یہ لوگ مگر, یخرسون, اٹکل سے کام لیتے ہیں. دیکھیں خرسا یخرسو کا معنی ہوتا ہے بغیر دلیل, بغیر کسی بنیاد کے, بس ہوائی باتیں کرنا, جس کو ہم کہتے ہیں نا ہوا میں تیر چلا رہا ہے, یا ہم کہتے ہیں لمبی لمبی پھینک رہا ہے, یا ہم کہتے ہیں اٹکل سے کام لے رہا ہے. تو یہ سارے ترجمے صحیح ہیں. تو یعنی بے بنیاد قیاس آرائیاں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, جیسے 27ویں پارے میں آتا ہے قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ, خراس, بے تکی باتوں میں, بے بنیاد باتوں میں گھسنے والے لوگ.
تو قرآن کہتے ہیں قتل الخراصون، جو بے بنیاد باتوں میں گھسے ہوئے ہیں نا، خارس کہتے ہیں بے بنیاد بات کرنے والا، خراس مبالغے کا صیغہ ہے، جو ہر وقت بے بنیاد باتوں میں گھسے رہتے ہیں وہ برباد ہو گئے۔ تو یہاں بھی ہے یخرسون، نہیں ہے یہ لوگ مگر اٹکل سے کام لیتے ہیں اور بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، کہ کون گمراہ ہے اس کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما اصل میں تھا من ما، ان چیزوں میں سے، ذُکِرَ اسمُ اللہ، جس پر نام لے لیا گیا ہو، علیہ، اس پر، اللہ کا، ذُکِرَ اسمُ اللہ، اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، علیہ، اس کے اوپر، ان کنتم، اگر تم ہو، بآیاتہ، اس اللہ کی آیات کا کے ساتھ، مومنین، ایمان لانے والے۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تأکلوا، کہ تم نہیں کھاتے، مما، ان چیزوں میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وقد فصل لکم، حالانکہ اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے، ما، وہ چیزیں، حرم علیکم، جو اس نے تم پر حرام کر دی ہیں، الا، سوائے ان چیزوں کے، مَا اضطررتم الیہ، جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، یعنی وہ حرام ہونے کے باوجود حلال ہیں، جو مجبوری میں کھانی پڑ جائیں۔ اضطرار، یہ اضطر یضطر اضطرارا، اصل میں تھا اضطر، بلکہ اس سے بھی پہلے اضطرارا، اکتسبہ کی طرح، تو تے تھا اصل میں، اضطرارا، ضرر سے نکلا ہے، ضرر کہتے ہیں نقصان کو، تو باب افتعال میں جب گیا تو اضطرارا، اس کا معنی نقصان ہونا، تو یہ تے کو طوا بنا دیا، تو کیا بن گیا، اضطرارا، اور را کا را میں ادغام کر دیا تو بن گیا اضطرا، تو اس کی گردان ایسے چلتی ہے، اضطرا اضطرا اضطرو، جیسے اکتسبا اکتسبا اکتسبو، اور فعل مجہول آئے گا، اضطررا اضطررا اضطررو، اور پڑھا جاتا ہے اضطرا اضطرا اضطرو۔ تو اب دیکھیں، اضطررتم اکتسبتم کی طرح ہے، تو اب کیا بن گیا، اللہ یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ، لاچار ہو جاؤ، الیہ، اس کی طرف، تو اگر تم اس حرام کی طرف مجبور کر دیے جاؤ تو پھر تمہارے لیے وہ جائز ہے۔ ما، اچھا، مضطررتم میں الف سائلنٹ ہو گیا، اصل میں تھا اضطررتم، تو الف سائلنٹ ہو گیا، حمزہ وصلیہ ہے تو مضطررتم ہو گیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، لا یضلون، لام تاکید کے لیے، یضلون بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ دیکھیں جب یہ بغیر علم آتا ہے نا تو اس کا ترجمہ بغیر دلیل کے بھی کیا جاتا ہے، یعنی بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے، اور اس گمراہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں نا اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے جب علم نہیں ہوتا تو دلیل نہیں ہوتی، اس لیے بسا اوقات بغیر علم کا ترجمہ بغیر دلیل سے بھی کر دیا جاتا ہے، کہ بغیر دلیل کے یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ذرو کا لفظ کئی بار آ چکا ہے، ذرو جمع کا صیغہ ہے، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم، ظاہری گناہوں کو بھی، اسم گناہ کو کہتے ہیں، وَبَاطِنَهُ، اور گناہ کے باطن کو بھی، یعنی باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاثم، جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون، سین کا معنی عن قریب، یجزون اصل میں تھا یجزیون، یجزون عن قریب، ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما، ان اعمال کا، کانوا یقترفون، جو وہ کمایا کرتے تھے، جو اعمال دنیا میں کمائے اس کا عن قریب بدلہ ملنے والا ہے تمہیں۔ ولا تاکلوا، اور مت کھاؤ، مما، اس جانور میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ چیز مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ بہت بڑا فسق ہے، یعنی یہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ایسی چیز کو کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ، وہ وحی کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ دوست، شیطان کے دوست تم سے مجادلہ کریں، جھگڑا کریں، بحث کریں خامخواہ کی۔ وَإِن، اور اگر تم، اطعتموہم، اطعتا
اکرمتا کی طرح، اصل میں تھا اطوعتا، اطعتم اکرمتم کی طرح، ضربتم کی طرح، اگر تم اطاعت کرو گے ہم ان شیاطین کی، انکم لمشرکون، تو بے شک تم بھی ہوگے مشرک، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کہلاؤ گے۔ یہ تو جی سورہ انعام کا رکوع نمبر 14 اور 8ویں پارے کا پہلا رکوع، اس کا میں نے آپ کے سامنے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پیش کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے تھے، انار کی مثالیں دی گئیں، انگور کی مثالیں دی گئیں کہ کیسے یہ پھل پکتے ہیں، اور کیسے حب متراکبہ، دانے ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں، تہ بتہ، کتنے خوبصورت انداز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اتنی ساری باتیں دیکھ کے بھی ایمان نہ لانا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے جو قدرت کے دلائل پیدا کیے ہیں وہ دلائل ناقص ہیں، کیونکہ ایک شخص کہہ سکتا ہے نا کہ یار اگر یہ اتنے زبردست دلائل ہیں اس کائنات میں اللہ کے وجود کے، اللہ کی توحید کے، تو سارے انسان ہدایت کیوں نہیں لے آتے پھر؟ تو یا تو سارے انسان غلط ہیں یا یہ دلائل نہیں ہیں، یہ معاذ اللہ قرآن غلط کہہ رہا ہے۔ تو قرآن اس اشکال کا جواب دے رہا ہے کہ انار، انگور اور حب متراکبہ اور اس کے علاوہ بھی جو ہم نے دلائل دی ہیں کہ انسانوں کی ذات میں، زمین آسمان میں، یہ دلائل برحق ہیں، قصور انسانوں کا ہے۔ انسانوں میں بہت سے ایسے ہٹ دھرم لوگ موجود ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم ان سے بھی بڑے دلائل ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں۔ وہ دلائل کیا ہیں کہ لو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، کہ جن فرشتوں کے وجود کا نبی دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور قیامت کے دن مردے بھی زندہ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوے کر رہے ہیں نا، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ تو اگر یہ غیب کی خبریں ان کو دکھا بھی دی جائیں تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عدالت میں کیس کیا، زید نے بکر کے خلاف کیس کیا کہ جی بکر نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے۔ عدالت کہے گی زید سے گواہ لے کر آؤ، زید 2 کے بجائے 6 گواہ لے آیا۔ جب 6 گواہ لے کر آیا ہے تو بکر کہہ رہا ہے نہیں یہ جھوٹے گواہ ہیں، میں نہیں مانتا ان کو۔ تو عدالت کہے گی بھائی اتنے سارے گواہ پیش کر دیے، آپ کیوں نہیں مان رہے؟ تو زید نے کیا کیا؟ زید نے کہا عدالت سے کہ جج صاحب یہ جو بکر ہے نا یہ ہے ہی ضدی اور ہٹ دھرم، اس کے ہٹ دھرم ہونے کی دلیل یہ ہے۔ اچھا جج کو نا شک و شبہ شروع ہو گیا کہ یار بکر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ 2 گواہوں کے بجائے 6 گواہوں کا انکار کر رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ واقعی یہ 6 گواہ جھوٹے ہوں؟ تو ایسے موقع پہ زید ایک بات پیش کرتا ہے کہ جج صاحب میں اگر ریکارڈنگ دکھا دوں نا آپ کو کہ بکر مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور میں اس کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، ویڈیو ریکارڈنگ دکھا دوں تو آپ کو یقین آئے گا نا؟ جج کہے گا بالکل یقین آئے گا، یہ تو ایسے گویا تم نے میرے سامنے اس کو دیے ہیں۔ لیکن زید ایسے موقع پہ کہتا ہے کہ آپ کو تو یقین آ جائے گا، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں بکر پھر بھی نہیں مانے گا، وہ کہے گا یہ ریکارڈنگ غلط ہے، حالانکہ اس میں ایڈیٹنگ کا کوئی ذرہ برابر بھی ماہرین نے بتا دیا کہ اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہے، بالکل اوریجنل ویڈیو ہے۔ تو ایسے موقع پہ کیا کہا جائے گا؟ جج کہے گا بھائی یہ بکر ہے ہی ضدی اور ہٹ دھرم، کیونکہ زید نے تو نہ صرف یہ کہ گواہ پیش کیے بلکہ زید نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ بکر نے مجھ سے پیسے لیے، یہ دعویٰ عین اپنی آنکھوں سے دکھا دیا جج کو، تو بھی بکر انکار کر رہا ہے کہ نہیں جی یہ غلط دعویٰ ہے۔ تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ فرشتے برحق ہیں جو آسمانوں سے زمین پہ آتے ہیں، اس کائنات کا نظام اللہ نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ تو یہ جو ساری غیب کی باتیں ہیں، اسی طرح جنت ہے، جہنم ہے، ان دعووں پر قرآن نے دلیل کیا دی ہے؟ اللہ کے برحق ہونے کی، اللہ کے وجود کی دلیل کیا دی ہے؟ انار، انگور، یہ جو کائنات میں قدرت کی چیزیں ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جو دعووں پر ہم نے دلائل دی ہیں نا، اس کے دکھانے سے یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل کمزور ہے، بلکہ وہ دعوے ہی ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیں نا، یعنی جنت جہنم فرشتے بھی دکھا دیں تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو ایک آدمی اتنا ضدی اور اتنا ہٹ دھرم ہو کہ عین وہ منظر اس کو دکھا دیا جائے جس پر دلیل دی جا رہی ہے، تو وہ منظر دیکھ کے ایمان نہیں لے کر آ رہا، تو دلیل دیکھ کے کہاں سے ایمان لے کر آئے گا؟ یعنی اس کو اور میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص سے میں نے کہا کہ بھئی سورج نکلا ہوا ہے،
وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ سورج نکلا ہوا ہے. میں کہتا ہوں یار یہ کھڑکی ہٹاؤ, دیکھو دھوپ نظر آ رہی ہے نا, نیچے دیکھو دھوپ نظر آ رہی ہے, یہ دھوپ اس کی علامت ہے کہ اوپر سورج ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ دھوپ اس کی علامت نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی کوئی روشنی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے. تو ایسے موقع پہ میں کیا کہوں گا کہ یار یہ ایسا بدبخت ہے نا کہ اس کو میں سورج لے جا کے اپنی آنکھوں سے دکھا دوں نا کہ چل دھوپ دیکھ کر سورج کے وجود پر یقین نہ کر بلکہ سورج دیکھ کے سورج کو مان لے, تو یہ اس وقت بھی کہے گا کہ یہ میری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے, جادو ہو رہا ہے, یہ سورج ہے ہی نہیں یہاں پہ, یہ اس نے میری آنکھوں پہ جادو کیا ہوا ہے. تو قرآن بھی یہاں یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی جن باتوں پہ دلائل پیش کر رہے ہیں ان دلائل سے ان غیب پر ایمان لانا تو دور کی بات, یہ غیب کی ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہ جو ان میں ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں. تو اس کا قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اگر ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتوں کو, یعنی فرشتے بھی ان کو دکھا دیتے, جبریل آتے ہوئے ان کو نظر آتے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, مردے اٹھ کے ان سے باتیں شروع کر دیتے اور پتہ چل جاتا کہ مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, اور ہم ان کے سامنے ہر چیز لے آتے, یعنی وہ تمام غیب میں چھپی ہوئی چیزیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں, پل صراط دکھا دیتے, جنت دکھا دیتے, جہنم دکھا دیتے, وہ سب چیزیں ان کے سامنے لے آتے. ما كانوا ليؤمنوا, تو پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. الا ان یشاء اللہ, ہاں اگر اللہ کسی کو زبردستی ہدایت دینا چاہے تو پھر تو اللہ کے اختیار میں ہے, یا کسی میں اللہ انابت دیکھے کہ یہ چاہتا ہے سیدھے راستے کو فالو کرنا تو وہ تو غیب دیکھ کے بھی ایمان لائے گا اور دلائل دیکھ کے بھی ایمان لائے گا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ, لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہو سکتے ہیں لیکن اکثر ان میں جہالت کی باتیں کر رہے ہیں. وہ باتیں یہی ہیں کہ نہ ماننے کی قسم کھا لینا. تو اس لیے ان پہ انگور انار کی مثالوں کا ان میں جو ہٹ دھرم لوگ ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. وَكَذَٰلِكَ, اب آگے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے ضدی لوگ ہیں کہ یہ جنت جہنم دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو اللہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں. وَكَذَٰلِكَ, دیکھیں اس طرح سے ہم نے, یعنی اس طرح سے, یعنی ایسے لوگ بھی معاشرے میں رہیں گے, اس طرح ہم نے جعلنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے ہیں. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکیلے آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ تو ہر حق کی دعوت دینے والے کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں, تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو ہم نے ہر پیغمبر کے لیے دشمن بھی پیدا کیے ہیں. وہ دشمن شیاطین الانس والجن, انسانوں کے شیطان بھی ہوتے ہیں اور جنات کے شیطان بھی ہوتے ہیں. جنات میں تو شیطان ہوتے ہی ہیں بہرحال, انسانوں میں بھی جو سرکش لوگ ہیں نا, جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ماتحت فالو کرتے ہیں, ان کو اللہ شیطان سے تعبیر کر رہا ہے, کیونکہ شیطان کا کام ہے لوگوں کا قائد بن کے, لیڈر بن کے ان کو غلط رخ پہ ڈالنا. شیطان خود غلط راستے پہ نہیں چلتا, صرف وہ دوسروں کو بھی چلاتا ہے. تو انسانوں میں بھی دو طبقات ہیں. ایک اوپر کا طبقہ ہے جس کے پاس بولنے کی طاقت ہے, جس کے پاس نالج ہے, وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا ہے, تو ان کو اللہ نے شیطان کہا. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا اگلی آیات میں ذکر ہے کہ جو ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں بڑے شیطانوں کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے, انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی. یوحی بعضهم الی بعض, ان میں سے بعض کو وحی کرتے ہیں, زخرف القول, چکنی چپڑی باتیں, غرورہ دھوکے دینے کے لیے. یہ کون کس کو وحی کرتا ہے؟ یہ جو جنات کے شیاطین ہیں یہ وسوسے ڈالتے ہیں, وحی کرتے ہیں. کن میں؟ انسانوں کے شیاطین میں. جو قوم کے بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو شیاطین جو جنات ہیں وہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور ماتحت ان کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو رہے. تو شیطان کے جو ماتحت ہوتے ہیں, جنات والے شیطان کے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, اگر تیرا رب چاہتا تو یہ لوگ اس طرح نہ کرتے. یعنی اے نبی آپ غم نہ کریں, اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا, زبردستی ہدایت مسلط کر دیتا سب پہ. سب اچھی اچھی باتوں کی وحی کر رہے ہوتے, سب اچھی اچھی باتوں کو فالو کر رہے ہوتے. لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں ہے, کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے. امتحان میں سارے ہمیشہ پاس نہیں ہوتے, کچھ پاس ہوتے ہیں, کچھ فیل ہوتے ہیں. تو ایسے رہے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی, یہ اچھے برے لوگ چلتے رہیں گے. فذرہم, لہذا آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. وما, اور ان باتوں کو بھی, یفترون, جو یہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں, جو یہ غلط سلط باتیں آپ کے خلاف کر رہے ہیں, آپ ان کو ان کی باتوں کے ساتھ چھوڑ دیں. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ دعوت نہ دیں, یعنی ان کی زبردستی ہدایت کی فکر نہ کریں آپ. اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑنا. جیسے کہتے ہیں نا, ان کو تو اپنے حال پہ چھوڑو, آپ اپنا کام کرتے رہو. اس کی آسان مثال یہ کہ لوگ کہتے ہیں نا کبھی اعتراض کرنے والوں کے پیچھے نہ پڑو, وہ تو اعتراض کرتے رہیں گے, آپ پازیٹیو وے میں اپنا کام کرتے رہو.
وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اور یہ جو جنات کے شیاطین انسانوں کے شیاطین کو وحی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس میں کا یہ اس لیے بھی ہوتا ہے، اس کا انجام یہ بھی ہوتا ہے کہ مائل ہوتے ہیں ان لوگوں کے دل جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کے دل بھی الیہ ان باتوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ یعنی جب یہ بڑے لوگ جن میں موٹیویشن کی طاقت ہے یہ غلط باتیں کرتے ہیں تو ماتحت لوگ بھی ان کی باتوں کی طرف کان دھرتے ہیں، جو قوم کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ بھی ان کی باتوں میں آتے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ ہونے کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آخرت کا جب تصور نہیں ہوتا نا، پھر انسان بدماشی اور غلط باتوں کی طرف جاتا ہے۔ جیسے آج قوم پرستی کے نعرے لگتے ہیں نا، تو دیکھیں فوراً لوگ قوم پرستی کی تنظیموں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ ہماری قوم اس میں ترقی کرے گی، اور دوسری قوم پہ بعض دفعہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ کیا کرے گا؟ کہے گا بھائی میں اگر قوم کی حمایت کروں اور اس میں دوسری قوم کی بیجا مخالفت کروں تو مجھے کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے۔ تو جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے وہ غلط بات کو کبھی نہیں لیتا دنیاوی مفاد کی خاطر۔ تو یہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ ان کی باتوں میں آتے ہیں، کیونکہ وہ سیریسلی گہرائی میں گھس کے ان کی باتوں کی حقیقت پہ غور کرتے ہی نہیں ہیں، خوشنما نعروں سے متاثر ہوتے ہیں اور فوراً ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب خوف ہی نہیں ہے تو اس کی گہرائی میں جا کے سوچنا کہ کہیں یہ خوشنما نعرے صرف دیکھنے میں خوشنما تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں حقیقت میں غلط ہیں، تو اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ یہ اس بات سے پھر راضی بھی ہو جائیں، پھر خوش بھی ہوتے ہیں، بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں جی۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور پھر وہی اعمال شروع کر دیتے ہیں، مَا هُم مُقْتَرِفُونَ، جو ان کے بڑے کر رہے ہیں، جو برائیاں وہ کر رہے ہیں، ان برائیوں میں یہ چھوٹے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آگے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا ایک اور انداز سمجھا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے یوں کہہ دیجئے۔ قرآن میں بسا اوقات قل کا لفظ محذوف ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیونکہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ وہ قل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کیا کہہ دیجئے؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، کہ چلو میں تمہاری بات فرض کر لیتا ہوں، تمہیں فرشتے بھی دکھا دیے جائیں، تمہیں انار انگور کی مثالیں دے دیں، پھر بھی اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہو اور یا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے اور تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح کہہ رہے ہو۔ تو دنیا میں اس سے بڑا کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کروائے؟ تو افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا اللہ کے علاوہ کو میں حکم بناؤں؟ اللہ کے علاوہ سے میں پوچھوں، کلچر سے پوچھوں، قوم سے پوچھوں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اس نے کتاب تفصیل سے نازل بھی کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی یہ تو دنیا میں ہر آدمی کہتا ہے گاڈ اور مخلوق کا کوئی کمپیئر ہے ہی نہیں، خدا صحیح بات کرے گا، مخلوق کے تو ذاتی مفاد بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ ہی کو حکم بنانا چاہیے، لیکن اللہ سے ہم پوچھیں کیسے؟ اللہ ہمیں کہاں بتائے گا کہ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ آسمان پہ جائیں؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میں جو اللہ کو حکم بنا رہا ہوں نا، حکم کہتے ہیں جس سے آپ فیصلہ کرواتے ہیں صحیح اور غلط کا، جس کو آج جج بھی کہا جاتا ہے، یعنی جج اللہ کو بنایا جائے گا نا، وہ فیصلہ کرے گا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ خاموش نہیں بیٹھا ہوا، اگر وہ خاموش ہوتا نا، بندوں کی کو ہدایت دے ہی نہیں رہا ہوتا، گائیڈنس اس کی طرف سے نازل ہی نہ ہوتی، تو ہم کہتے یار ہم اللہ سے کیسے پوچھیں، آسمان پہ جائیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ انزل الیکم الکتاب، وہ نازل کر رہا ہے تم پر کتاب مفصلہ، جس میں ہر چیز کی ڈیٹیل ہے، وہ کھول کھول کے بنیادی چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے، تو خاموش نہیں ہے، بلکہ وہ تو ڈیٹیل سے ہر چیز کو بیان کر رہا ہے نا، جب کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو کیوں فالو نہ کریں ہم؟ اب اس پر ایک سوال ہو سکتا تھا کہ یہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعویٰ کیا ہے نا کہ اللہ ہر چیز کو کھول کے بیان کر رہا ہے، آپ ہی پر تو وہ قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ برحق کتاب ہے؟ تو نبی نے قرآن نے اگلی آیت میں حکم دیا کہ ان کو بتا دو کہ میں نہیں کہہ رہا، اہل کتاب سے پوچھو، وہ کہیں گے یہ برحق کتاب ہے، میرے علاوہ سے گواہی لے لو نا، ان کی کتابوں میں جھانک کے دیکھو، پتہ چلے گا ان کی کتابوں میں میرا بھی تذکرہ ہے اور اس قرآن کا بھی تذکرہ ہے ان میں، اور اس کتاب کو تورات اور انجیل سے کمپیئر کر کے دیکھو تو ان تینوں کا مضمون تمہیں ایک جیسا نظر آئے گا
یہ سب ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی کتابیں ملیں گی تمہیں. یعنی میرے دعوے کے علاوہ بھی خارجی دلائل موجود ہیں اس کے برحق ہونے کے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ، یعلمون وہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک کہ یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، بالحق کی حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ بیان تو کر رہا ہے لیکن وہ مشکوک ہے، پتہ نہیں اللہ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، نبی نے اپنی طرف سے دعوت تو نہیں کر دیا. قرآن کہہ رہے اس میں شک نہ کرو، یہ اللہ ہی کی طرف سے بیان ہے. یقین نہ آئے تو یہود و نصارہ سے جا کے پوچھو. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے یہود و نصارہ تو انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے ضد ہر دھرمی میں انکار کرتے، لیکن بہت سے ایمان بھی تو لے کر آئے نا. نجاشی بادشاہ تھا، پہلی دفعہ سورہ مریم اس نے سنی ہے اور فوراً گواہی دی کہ اللہ کی قسم یہ کلام اور انجیل یہ ایک ہی طاقچے سے نکلے ہوئے چراغ ہیں، یہ کیونکہ دونوں کا مضمون سیم ہے اور دونوں کی آیتوں میں میچنگ ہے. انسان اپنے کلام سے پہچانا جاتا ہے نا، بولنے کے انداز سے پہچانا جاتا ہے. تو اللہ کی بھی ایک صفت ہے، اللہ کی بھی ایک عادت ہے کس طرح سے وہ بندوں سے کلام کرتا ہے. آج بھی جنہوں نے تورات اور انجیل اور قرآن پہ ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں بہت ساری چیزیں سیم ہیں، ان کے انداز بیان سیم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی ذات کے تینوں کلام ہیں. اس میں بشر کا اس انداز سے کلام کا طریقہ نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے ان سے پوچھو. اور اگر کوئی یہود و نصارہ میں جھوٹی گواہی دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جیسے کہ بہت سے، تو ان سے بولو کہ اپنی کتابیں چیک کرو. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو اس دور میں بھی چیلنج کیا کرتے تھے. قرآن میں بھی یہ چیلنج کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور قرآن کا تذکرہ یہ تو یہود و نصارہ کی کتابوں میں ہے. قرآن نے تو 28ویں پارے میں وہ پوری آیت پڑھ کے بتائی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. پورا نام لیا گیا، اس لوکیشن بتائی گئی، اور یہودی مدینہ میں جا کے آباد اس نیت کے ساتھ ہوئے تھے کہ یہاں ایک پیغمبر کا ہجرت کر کے آنے والے ہیں. ورنہ یہودیوں کا اصل وطن یہ مدینہ منورہ تھا ہی نہیں، کسی بھی لحاظ سے نہیں بنتا ان کا، وہ تو شام کے رہنے والے لوگ تھے. تو خیر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ ہمارے درمیان موجود ہے، وہ ہم سے کلام کر رہا ہے، تو ہم اللہ سے فیصلہ کروائیں گے، تم سے فیصلہ نہیں کروائیں گے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اور قرآن کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے مضمون سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام برحق ہے. بعض دفعہ ورڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ ورڈنگ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا غلط نہیں ہو سکتا، اور یہ جس کی طرف منسوب ہے وہ ذات غلط نہیں ہو سکتی. یعنی کلام میں ہی خود ایسی جان ہوتی ہے. دیکھیں کتابیں جب لکھی جاتی ہیں نا، بعض دفعہ کتاب دیکھ کے رائٹر کی قابلیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ نے رائٹر کی ڈگریاں نہیں دیکھی ہوتی، لیکن آپ کہتے ہیں یار ایسی کتاب کوئی قابل آدمی ہی کی ہو سکتی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے مضمون میں بھی بلاغت ہے. وہ کیا ہے؟ تمت کلمۃ ربک، تیرے رب کا کلام مکمل ہے سچائی کے اعتبار سے بھی، عدل کہتے ہیں بیلنس، افراط و تفریط سے بچنا. یعنی اس کے مضمون بھی ایسا ہے جس میں اعتدال ہے. اگر یہ گھڑی ہوئی بات ہوتی، گڑھا ہوا کلام ہوتا تو اس میں بیلنس نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. آپ جب ایک دفعہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اس کو صحیح کرنے کے لیے اور مزید آپ کو افراط و تفریط سے کام لینا پڑتا ہے. قرآن کے مضامین کتنے معتدل ہیں. قرآن والدین کے ساتھ حسن سلوک کا آرڈر کر رہا ہے، آپ کو رشتہ داری جوڑنے کا آرڈر کر رہا ہے، فطرت کے خلاف جانے کا نہیں کہہ رہا، فطرت پہ چلنے کا حکم دے رہا ہے، بلکہ اسلام کو عین دین فطرت قرار دے رہا ہے. آپ جتنے آسمانی مذاہب جو آج دنیا میں جن کی نسبت آسمانوں کی طرف ہے، آپ ان میں دیکھیں گے اعتدال نظر نہیں آئے گا. اور جو لبرل لوگ ہیں ان میں تو اعتدال ہے ہی نہیں. کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے نکاح پر پابندی لگا دی اور رہبانیت کو دین قرار دیا. کچھ قومیں ایسی ہیں جنہوں نے عورت کی طرف جانے کے لیے نکاح کی پابندی بھی اٹھا دی، انہوں نے کہا زنا بھی ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہومو سیکشولیٹی کو بھی انہوں نے لیگل قرار دے دیا. یہ افراط و تفریط ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انسانیت کے حقوق صبح و شام بولتے رہتے ہیں، اور حقوق میں انتہا یہاں تک کہ اپنے ماتحت پہ بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے وہ آپ کو، کہ چھوٹے بچے کو بھی آپ ڈانٹ بھی نہیں سکتے. ایک طرف انسانیت کے اتنے حقوق، دوسری طرف ان کے ہاں والدین کے حقوق کا سرے سے کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا. تو یہ سب افراط و تفریط ہے جس میں معاشرہ آج مبتلا ہے. آزادی ایک طرف اتنی دے دی کہ شراب کو بھی لیگل قرار دے دیا، اور پابندیاں لگانے پر آتے ہیں تو ایسی ایسی پابندیاں کہ انسان ایک مرد کا ایک حق ہے کہ بھئی وہ ایک
یعنی جو چیزیں اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہیں اس ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرنے کا انتظام نہیں ہو رہا. تو آپ کو اسلام کے علاوہ اور قرآن کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں قانون ہیں کسی میں بھی اعتدال نظر نہیں آئے گا. قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا, تیرے رب کا کلام سچائی کے اعتبار سے اور بیلنس ہونے کے لحاظ سے بھی کامل ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا ہوا کلام کا بنایا ہوا کلام نہیں ہو سکتا. اور ایک اور معجزہ قرآن یہ پیش کر رہا ہے لا مبدل لکلماتہ, اس کے کلمات کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا. 1400 سال گزر گئے, واقعی آج تک کوئی تبدیل نہیں کر سکا ہے, کوئی تحریف نہیں کر سکا. یہ تو ایسا واضح معجزہ ہے. حالانکہ جس وقت یہ کلام دنیا میں نازل ہوا اس وقت نہ تو آپ کے پاس بیک اپ کے لیے کوئی سافٹ ویئر تھے کہ آپ بڑی بڑی عالمی طاقتیں مل کے جناب اس کے مضمون کو محفوظ کر لیں. انسانوں سے اللہ نے انسانوں کے ذریعے اس کو محفوظ کروایا. دنیا میں کتنے لوگ جنہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی, قرآن کے خلاف سازشیں کی, لیکن قرآن کے ایک زبر زیر میں بھی وہ تبدیلی نہیں کر سکے. ایسا محفوظ پوری دنیا میں ایسا محفوظ ہوا ہے کہ تحریف سے پاک کر دیا. 1400 سال پرانی کوئی کتاب کیا کوئی ایک صفحہ ایسا دکھا دو جس پورے صفحے کے بارے میں یقین سے کہہ سکیں کہ یہ جیسا 1400 سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے. ایک پیج ہمیں ایسا نہیں ملتا. کچھ سطریں تو مل جائیں گی, کچھ وہاں سے پہاڑ سے مل گئیں, کچھ وہاں مل گئیں, یا انجیل میں ہمیں کچھ آیتیں مل گئیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. پورا پیج ایک آپ کہیں نہیں دکھا سکتے. اور یہ الحمد سے لے کے والناس تک کس طرح اس کی حفاظت کی گئی ہے, یہ خود اس کے برحق ہونے کی دلیل ہے. تو قرآن نے قرآن کے برحق ہونے کے یہاں 4 دلائل دیے. نمبر 1 مفصلہ کہ اس میں ہر چیز کو ڈیٹیل سے بیان کیا. نمبر 2 اہل کتاب کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے, بہت سے اہل کتاب گواہی دیتے ہیں. نمبر 3 یہ سچائی کے اعتبار سے اس کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہو سکی. سچائی کا یہ مطلب ہے آج تک قرآن کی کوئی بات کوئی غلط نہیں ثابت کر سکا, کوئی خبر کو غلط نہیں ثابت کر سکا. تو یہ صدق کے اعتبار سے اور بیلنس اس کے مضامین میں اعتدال ہے, یہ بھی اس کے برحق ہونے کی دلیل. اور ایک دلیل یہ کہ اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. 1400 سال ہو گئے اس کی حفاظت اور قیامت تک محفوظ رہے گا یہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, تو وہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو جو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہو اسی سے فیصلہ کرایا جا سکتا ہے. انسان بہت سے ان کے علم ناقص ہوتا ہے, بہت سے پوری بات سن نہیں سکتے, وہ ان کی وسائل نہیں ہوتے, تو ان کو کیوں فیصلہ بناؤ گے آپ؟ وہ تو بہت جگہ غلطیاں کر سکتے ہیں. تو حقیقت میں آپ نے صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ سے کروانا ہے. وہ جو کہہ دے کہ غلط ہے اس کو غلط ماننا ہے, جس کو وہ صحیح کہہ دے اس کو صحیح ماننا ہے. اب ایک اشکال کا قرآن جواب دے رہا ہے کہ بھئی یہ اتنی واضح بات ہے 2 اور 2 4 کی طرح ہے اللہ, تو یہ تو ساری دنیا کو سمجھ میں آنی چاہیے. تو دنیا تو آج بھی دنیا میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بہت زیادہ غیر مسلم زیادہ تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, زمین میں اگر تم اکثریت کی اتباع کرو گے يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, یہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. تو اکثریت کو فالو نہیں کیا جائے گا. ہاں اس وقت فالو کیا جائے گا اکثریت کو جب اکثریت کوئی قول کی بنیاد کسی دلیل پہ رکھے. یہ خوب سمجھ لیں, اس آیت کا غلط مفہوم بھی پیش کیا جاتا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے نا کہ شریعت میں یہ مسئلہ اس طرح ہے, تو دیکھو پوری امت کہہ رہی ہے ایسا مسئلہ ہے اور آپ ایک نئی رائے لے کر آئے ہو, تو فوراً یہ آیت پڑھ دیتے ہیں کہ تم اکثریت کی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. تو یہ اس موقع کے لیے آیت نہیں ہے. یہ اس لیے کہ یہ غیر مسلموں کے بارے میں ہے. مسلمانوں کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح طور پر ہے کہ مسلمان گمراہیت پہ جمع نہیں ہو سکتے. اس امت کے علماء صلحاء گمراہ غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتے. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ امت کی اکثریت, جو امت کے محقق علماء ہیں, ان کی اکثریت اگر ایک طرف ہو اور کچھ لوگ دوسری طرف ہوں تو عوام پر لازم ہے کہ وہ اکثریت کو فالو کرے. اس لیے کہ وہاں اکثریت کسی دلیل کی بیس پر اکثریت بنی ہے, اور جو اقلیت میں گئے ہیں ان کی دلیل کمزور تھی اس لیے وہ مینورٹی میں چلے گئے. تو بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں جمہور ایک طرف ہوتے ہیں اور ایک آدھ علماء کا تفرق. جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں, پوری امت سے کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایک ہوتی ہے. تو یہاں اپنے اکثریت کو فالو کرنا ہے, اس لیے کہ اکثریت میں ان سے بڑے بڑے محققین ابن تیمیہ سے, جن میں 4 امام ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, پھر سارے صحابہ, تو یہ تمام لوگوں کی اکثریت ایک طرف ہے, سارے صحابہ بھی. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ انتہائی احترام کے باوجود, پرہیزگار ہونے کے باوجود وہ ایک الگ رائے رکھتے ہیں. تو اس میں
عوام نے اکثریت کو فالو کرنا ہے. ایسے موقع پہ یہ آیت پیش کر دی کہ اکثریت جو ہے نا, قرآن کہہ رہے اکثریت کی اتباع مت کرو, تو اکثریت سے مراد اوور آل دنیا مراد ہے, اور وہ اکثریت جو نبی کے دور میں تھی. تو ورنہ علماء کی اکثریت اگر کسی طرف ہے تو پھر عوام کو چاہیے کہ اسی کو فالو کرے. اس لیے کہ قرآن اکثریت کے ساتھ یہ لفظ لگا رہا ہے ان یتبعون الا الظن, کی یہ جو اکثریت ہے نا, یہ سوائے گمان کے کسی چیز کی اتباع نہیں کرتی, اور یہ اٹکل سے کام لیتے ہیں. جبکہ اس امت کے علماء صلحاء کی اکثریت گمان سے نہیں بلکہ دلیل کی بیس پہ کوئی رائے رکھتی ہے. دلیل مضبوط ہوتی ہے تو اس لیے اکثریت اس دلیل کے پیچھے چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ آیتیں ایسے موقع پہ فٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکثریت میں تھے اور جو کافر تھے, غیر مسلم تھے. مسلم مراد نہیں ہے اس سے, کیونکہ مسلم کے بارے میں تو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن, جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھی ہوتی ہے. اس لیے اس امت میں جو نئے نئے خودرو پودے پیدا ہو رہے ہیں نا, ایسی رائے لے کر آتے ہیں کہ پوری امت ایک طرف اور وہ ایک نئی رائے لے کر آ جاتے ہیں. تو علماء جب کہتے ہیں یہ تو آپ نے ایک نئی رائے گھڑی ہے, تو کہتے ہیں اکثریت کو اتباع مت کرو, تو وہ یہ آیتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آیت کی غلط تفسیر پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو نبی کے دور میں جو غیر مسلم تھے وہ مراد ہیں. اور نبی کے دور کی میں شرط اس لیے لگا رہا ہوں کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو پھر اکثریت اسلام قبول کر چکی ہوگی, بلکہ پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوگا, ایک شخص بھی زمین پہ کافر نہیں ہوگا. اس وقت تو اکثریت کیا پوری دنیا مسلم ہوگی, برحق ہوگی. اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے اکثریت کو فالو نہ کرو, بلکہ اس وقت تو کہا جائے گا اکثریت کو فالو کرو, کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے دور میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہوگی, بلکہ سب لوگ ہدایت پر ہوں گے. تو اس وقت تو میجورٹی سیدھے راستے پر ہوگی. اور ایک اہم بات یہاں یہ بھی ہے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ان یتبعون الا الظن, کہ یہ لوگ گمان کی اتباع کرتے ہیں, تو گمان کی بھی 3 قسمیں ہیں. کیونکہ کہیں قرآن میں گمان کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, کہیں گمان کے پیچھے چلنے سے روکا جا رہا ہے. تو گمان کی بھی 3 قسمیں ہیں. وقت چونکہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں اس آیت کی تفسیر کروں گا کہ لفظ ظن سے بھی بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں آپ کو, اور قرآن کی غلط تفسیر بیان کر کے. تو ظن کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم کا شریعت میں حکم کیا ہے, اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگلے ایپیسوڈ میں ظن کی اقسام بیان ہوں گی, یعنی سورہ انعام کا رکوع نمبر 14 اور 8ویں پارے کا پہلا رکوع, اس کے ان یتبعون الا الظن, اس آیت سے میں انشاءاللہ تفسیر آپ کے سامنے کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.